نہ بجلی نہ سی این جی نہ سیف کی سیدھی جان، نہ بجلی نہ سی این جی نہ سیف کی سیدھی جان، میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. کہ عجب بے چینیوں کے خول میں انسان رہتا ہے، عجب بے چینیوں کے خول میں انسان رہتا ہے، جہاں رحمان رہتا ہے وہیں شیطان رہتا ہے. ایک عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ناروے نیوز. میں ہوں سیرت فاطمہ اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں پاکستان کے مشہور اسکرپٹ رائٹر، پوئٹ، ڈرامہ نگار، محقق، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر طاہر شریر صاحب. ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر شریر صاحب کو. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک سر. تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. نہیں کوئی ایسی بات نہیں جی، ادب کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سر. آپ ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی آپ نے آلموسٹ 4 سے 5 سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوا ہے. تو کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو شاعری لے کے آئی؟ اصل میں شاعری کی طرف اگر میں دیکھوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا تو مجھے میرے استاد تھے اسلامک علی سول لائنس میں، وہ مجھے لے گئے ریڈیو پاکستان. میں تقاریر وغیرہ کیا کرتا تھا تو کہنے لگے یار تم ریڈیو کے لیے بڑے فائدہ مند ہو سکتے ہو، تمہاری آواز اس کے مطابق چل سکتی ہے مائک پہ، تو تم ریڈیو جوائن کرو. میں نے کہا سر مجھے تو پتا بھی نہیں، الف بے بھی نہیں پتا. کہ تو میں لے جاؤں گا. وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. وہاں پہ سعید رضا کاظمی صاحب تھے، انہوں نے آڈیشن لیا اور مجھے فوری طور پہ ایک پروگرام دے دیا. اچھا اب میرا بیک گراؤنڈ اگر میں دیکھوں تو میں ایک سائنس کا طالب علم تھا، سادہ لفظوں میں اگر میں بات کر لوں تو میری اس کے بعد میں نے بی ایس سی ڈبل اسٹیٹس اور یہ سلسلہ میرا چل رہا تھا. تو وہیں پہ میری ملاقات ہو گئی اشفاق احمد صاحب سے. اشفاق صاحب جنہیں دنیا بابا جی کے نام سے جانتی ہے، زاویہ پروگرام، تلقین شاہ، ریڈیو پاکستان کا بہت بڑا نام، بلکہ ادب کے حوالے سے بہت معتبر نام مانے جاتے ہیں اشفاق صاحب. تو اشفاق صاحب کی وجہ سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں ادب کی جانب آ گیا. انہوں نے میرا وہ سارے کا سارا رخ موڑ دیا. انہوں نے کہا کہ تمہارا جو شعبہ ہے، تمہاری جو لائن ہے وہ یہ بنتی ہے، لٹریچر بنتی ہے. اچھا اب سارے گھر والوں سے لے کر، خاندان سے لے کر، ارد گرد کے تمام تر لوگوں تک جب یہ بات ہوتی تھی کہ جی میں تو لٹریچر کی طرف جانے لگا ہوں، تو سارے کہتے تھے یار کیا کرے گا، بھوکا مرے گا، پاگل ہو گیا. اچھا پھر ہمارے ہاں ایک عام رویہ پایا جاتا ہے کہ جو ادب کے ساتھ جڑ رہا ہے نا، شاید وہ اس کسی اور شعبے میں نہیں کچھ کر پایا، تو اس لیے آخری حل ہے اس کے پاس کہ چلو ادب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اردو پڑھا لیں گے، کام چل جائے گا. سو میں جب کسی کو بتاتا کہ یار میں ایم اے اردو کر رہا ہوں تو پہلے اس کے تاثرات ہوتے ایسے جیسے میں بہت بڑا جرم نہیں کر ہے، ایم اے اردو کر رہے ہو یار، تم تو پڑھنے والے تھے. اچھا اب یہ جو تاثرات تھے نا یہ میرے ساتھ مسلسل جڑے رہے. پھر گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا کہ یار دیکھو تمہارا شوق اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ جڑ کر تم ایک خوشحال یا ایک اچھی زندگی، بہتر زندگی نہیں گزار پاؤ گے. یہ شوق رکھو، پڑھ کچھ اور لو. سو اس چکر میں پھر یوں ہوا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں کچھ اور بھی پڑھ لوں گا لیکن ساتھ اس کو نہ روکے مجھے. سو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایم اے اردو کیا گورنمنٹ کالج سے، اور ساتھ میں نے ایم بی اے کرنا شروع کیا. مارننگ میں گورنمنٹ کالج سے ایم اے اردو کرتا تھا، شام کو اے آئی یو امریکن انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی، وہاں سے جا کے میں ایم بی اے کی کلاسز لیتا تھا. سو میں نے ایڈورٹائزنگ میجر کے ساتھ ایم بی اے کیا. اس کے بعد یہ تھا کہ مجھے شوق تھا چونکہ کتابیں پڑھنے کا، تو میں نے پھر اسی چکر میں آپ کہہ لیجیے کہ ایم اے ہسٹری کر لیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس کر لیا، ایم اے پنجابی کر لیا. یہ پڑھنے پڑھانے کا شوق مجھے رہا ہے، شروع سے رہا ہے کہ جو پاکٹ منی ملتی تھی نا اس کو بھی میں جا کے، وہ ہمارے علاقے میں ہوتے تھے، وہ ایک دکان تھی، اس سے کرائے کے رسالے ملتے تھے، سو میں جایا کرتا تھا. وہ پھر وہ ٹارزن کی کہانیاں، عمرو عیار کی کہانیاں پڑھا کرتا تھا. پھر اشتیاق احمد کے ناولوں پہ بات آ گئی، انسپیکٹر جمشید، انسپیکٹر کامران مرزا. پھر عمران سیریز تک پہنچے. عمران سیریز پہ پہنچنے کے بعد اس کے بعد پھر پاکستانی ادب کی طرف آ گیا. پاکستانی ادب کی جب بات ہوئی تو پھر وہ میں نے پڑھنا شروع کیا. احمد عظیم قاسمی صاحب کو پڑھنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ غلام عباس اور منٹو اور عصمت چغتائی اور قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی اور بانو قدسی، عائشہ کا مطلب ایک طویل فہرست ہے. پھر میں سب کو یہ سمجھ لیجئے کہ میں اس وقت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھا،
جب میں یہ سب پڑھ چکا تھا، اس کے بعد پھر سب کانٹیننٹ میں جو ہمارا لٹریچر تھا، ہمارے جو اگر نیبر کی بات کر لیں وہاں پہ جو لکھا جا رہا تھا ادب، ان کو پڑھا، امرتا پریتم کو پڑھا، اجیت کور کو پڑھا، بلونت گارگی کو پڑھا، راجندر سنگھ بیدی کو پڑھا، یہ سارے لوگوں کو پڑھ لیا. پھر رشین لٹریچر کی باری آ گئی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا نثر میں کام رشین ہمیں اس زبان میں نظر آتا ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں. شاعری کے اوپر بات کریں تو جتنا اعلیٰ کام ہمیں پنجابی میں نظر آتا ہے دنیا کی کسی زبان میں نظر نہیں آئے گا. اسی طرح اگر نثر کی بات کی جائے، خاص طور پہ ناول کی بات کر دی جائے، افسانے کی بات کر دی جائے، تو وہ روس کا کوئی ہمیں دور دور تک ایسا بندہ یا ایسا کوئی آپ کہہ لیجیے کہ اور اس کے مقابلے پہ نظر نہیں ہے. تو یہ تمہید میری طویل ہو گئی، آپ نے سوال چھوٹا سا پوچھا تو میں نے کہا پورا پس منظر بتا. بالکل سر، وہی میں پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے ساتھ ایک لائبریری ہوتی تھی جہاں جا کے آپ نے ہر طرح کی بکس کے اوپر ریڈنگ سٹارٹ کر دی تھی. سر آپ کی پہلی کتاب سنجیدہ شاعری پر تھی، پھر یہ طنز و مزاح تک کا کیسے سفر آپ کا ہوا؟ ہاں، اصل میں دیکھو میری پہلی کتاب بالکل سنجیدہ شاعری پہ تھی، جیت بری لگتی ہے. یہ میری پہلی کتاب تھا، پہلا شعری مجموعہ تھا. جی سر. اس کے بعد یہ تھا کہ اس کے بعد ایک اور دوسری کتاب جو تھی وہ کے عنوان سے، وہ بھی سنجیدہ شاعری ہی اگر اتفاق ہوا ہو تو وہ آپ کو دیکھنے کا تو اس کو بھی یہی صورتحال تھی. میں نے مزاح جو لکھنا شروع کیا نا وہ میں نے شادی کے بعد لکھنا شروع کیا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر بیگم اچھی نہ ملے نا تو شاعر کے کلام میں سنجیدگی بہت اچھی آ جاتی ہے، دکھ بہت اچھا آ جاتا ہے. اور اگر بیگم اچھی مل جائے نا تو پھر وہ اس کی زندگی بڑی خوشی خوشی والی ہو جاتی ہے. سو میرے ساتھ یہی ہوا. پھر میں نے جو ہے مزاح لکھنا شروع کر دیا، مزاح کی طرف آ گیا. طبیعت میں تھا، مزاج میں شروع سے تھا. باقی مجھے اس میں لانے والے اگر میں عملی طور پر دیکھوں تو وہ سہیل احمد صاحب، عزیزی صاحب، ان کے سبب ایسا ہو سکا کہ انہوں نے مجھے یہ تحریک دی. انہوں نے کہا یار تو بہت اچھا لکھ سکتا ہے، تو کیوں نہیں لکھتا ہے. مطلب میں انہیں سنایا کرتا تھا فیملی ٹرمز سے، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بھائی، وہ ان کے ساتھ میری بہت دوستی تھی، ان کی پوری فیملی کے ساتھ دوستی تھی. ان کی فیملی بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے. ان کے تینوں بھائی اگر میں بات کروں، دو تو پروفیسر صاحبان ہیں، وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے. تیسرا بھائی بھی پروفیسر تھے. سہیل بھائی کے والد صاحب جو تھے وہ گجرانوالہ کے ڈی ایس پی تھے. ان کے نانا جو تھے بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر. سو یہ وہ فیملی تھی. انہیں سہیل بھائی کے ساتھ جب ملاقات ہونی، سہیل بھائی سے مراد عزیز صاحب، ان کو میں نے کبھی سنانا پایا نہ، دیکھو یہ میں نے وہ پیروڈی کی ہے کوئی، تو انہیں پتا تھا میں یہ اس طرح کرتا ہوں. تو اس طرح پھر انہوں نے مجھے مزید اس جانب آنے کے لیے کہا، بلکہ کھینچ کے لے آئے اور بس پھر چل سے چل ہے، پھر مزاح لکھنا شروع کر دیے. یہ ہوا. ٹھیک ہو گیا. سر کیا مزاح نگار ایک سنجیدہ شاعر بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. اس کی زیادہ مثال تو یہی ہے. اصل میں یہ قدرت کا کرم ہوتا ہے. جب اس کے اندر تخلیق کی صلاحیت موجود ہے نا، اس کے لیے یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ جی اچھا وہ کوئی ہے جو سنجیدہ زیادہ لکھ رہا ہے، مزاح ذرا کم لکھ رہا ہے. کوئی ہے جو مزاح زیادہ لکھ رہا ہے، سنجیدہ ذرا کم لکھ رہا ہے. جو بندہ ناول لکھ رہا ہے اس کے لیے افسانہ لکھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہو سکتا. جو سنجیدہ شاعری کر رہا ہے اس کی عملی زندگی میں مزاح کا رنگ ضرور موجود ہوگا، کیونکہ وہ تخلیق کار ہے. وہ چاہے نہ سنائے اسے کسی کے سامنے، نہ پیش کرے، لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت کے اندر جو روانی ہوتی ہے، جو مزاح ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. تو اسی طرح یوں ہی ہے. میں نے مطلب کہاں سنجیدہ شاعری کس انداز کی اگر آپ دیکھیے اس دور میں شروع کی، چونکہ اس دور میں جن جن لوگوں سے متاثر تھا وہ رنگ بھی نظر آیا. سو اس کے بعد پھر مزاح کا رنگ آ گیا تو سارا منظرنامہ بدل گیا. لیکن اس کے باوجود میری سنجیدہ نظمیں جو ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ان کو بھی بڑی پذیرائی ملی. یہ نہیں میں کہوں کہ جی مجھے میری سنجیدہ شاعری کو نظر انداز کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے. اس معاملے میں بڑا خوش نصیب آدمی ہے. عام طور پہ شاعر گلا کرتے نظر آتے ہیں، میں مطمئن انسان. سر فادر کے اوپر آپ نے پوئٹری لکھی، عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ہے ماں سے. آئی تھنک سو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ آپ کی لکھی گئی پوئٹری ہے، تو کائنڈلی آپ اس کی 2-3 لائنیں ریپیٹ کر دیں. ہاں ضرور، میں سنا دیتا ہوں. باپ کے حوالے سے نا میری بنیادی طور 4 نظمیں آپ کو، مطلب یہ بھی میں بتاتا چلوں، 4 نظمیں ہیں میری جو میں نے باپ پہ لکھی ہیں. میرا اپنا ایک ماننا ہے کہ ماں کی عظمت کے متعلق بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت لکھا گیا ہے، اور جو کچھ لکھا گیا ہے نا وہ اس کی عظمت کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. یعنی وہ اتنی عظیم ہستی ہے
اتنی بڑی ہستی ہے کہ رب نے بھی جب اپنی پہچان کا رستہ ڈھونڈا تو اس نے کہا میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. سو ماں کی ہستی بہت بڑی ہے، لیکن ایک کردار ہے جو محرومیوں کا شکار ہے، اور وہ کردار ہے باپ. اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. آپ ادب کی دیکھ لیں، مثال اٹھا کے دنیا بھر کا ادب دیکھ لیں، آپ کو باپ کے متعلق کچھ نہیں ملے گا. ماں بالکل کی سر. عظمت کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا، پورے باقاعدہ کتابیں لکھ دی گئیں. میں نے میرا پہلا افسانہ جو تھا وہ میں نے ماں جی، میں نے ایک تو قدرت اللہ شہاب صاحب کا نا، میں نے جو لکھا میں نے بھی ماں کے اوپر ہی پہلا افسانہ لکھا. میری نظمیں بھی ہیں والدہ پہ، لیکن باپ کے متعلق نا میرے دل میں یہ آیا، میں نے کہا یار قدرت نے ڈال دیا کہ باپ پہ کوئی لکھتا ہی نہیں ہے. سو پھر میں نے یہ کیا، یہ میری ایک پہلی نظمی تھی باپ کی جو میں نے سنائی، تو وہ اتنی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا. اس کے علاوہ ایک ہے جو باپ اور بیٹی کی محبت پہ نظم ہے، ایک ہے جو باپ اور بیٹے کی محبت پہ ہے، اور چوتھی نظم ہے کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں. سو یوں یہ پہلی نظم جو میں نے سنائی وہی اتنی معروف ہو گئی کہ پھر ابھی باقیوں کی کہہ لیں باری ہی نہیں آئی سنانے کی. سو وہ نظم ہے کہ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی ہے وجہ مجھے چومتے جھجکتا ہے. وہ آشنا میرے ہر قلب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے. جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط تیری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے. تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے. وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے. گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاکتا ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. اور آخری بند کے پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے. وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے. میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے وینا سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے. بے شک سر. سر آج کل کی جنریشن کا اردو ادب کی طرف رجحان بہت ہی کم ہے، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا، میں مجموعی طور پر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اردو ادب کے ساتھ آرٹ کے ساتھ آج کی نسل اس طرح نہیں جڑ رہی. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. وجہ صرف اتنی ہے کہ کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. ہمارے دور میں لائبریریاں آباد تھی. آپ یہ دیکھیے کہ جو دکاندار حضرات ہوتے تھے وہ کرائے پہ کتابیں دیتے تھے، یعنی اس حد تک پڑھنے کا شوق تھا. یہاں پر اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ چیز مارکیٹ میں کبھی آتی ہی نہیں جس کے بکنے کا امکان نہ ہو. سو یہاں کیا صورتحال تھی، لوگ پڑھتے تھے، وہ چاہے ڈائجسٹ پڑھتے تھے، چاہے کتاب پڑھتے تھے، چاہے جس بھی طریقے سے ادب سے جڑتے تھے وہ جڑتے تھے. اب کیا صورتحال نظر آتی ہے ویسٹ کی؟ اگر میں بات کروں، میں نے جہاں بھی گیا ہوں دیکھا لوگ کتاب سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں کتاب سے وہ تعلق ٹوٹ گیا ہے. ایک تو جب تک کتاب سے رشتہ نہیں جڑے گا تب تک ہم واپس اسی ادب کے ساتھ جڑ نہیں پائیں گے جو ہمارا ورثہ بھی ہے. تو یہ ایک بنیادی رستہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اچھا لکھنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ آپ اچھا پڑھیے. جب تک آپ نے اچھا پڑھا نہیں ہے تو یہ مت سمجھیے کہ آپ اچھا لکھ پائیں گے. یہ فرق ہے، کیونکہ کنویں کا مینڈک کنویں ہی کو سمجھے گا کہ یہ حد ہے. جب وہ سمندر کو دیکھے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ میری بساط کیا ہے. سو آج کی نوجوان نسل جو ہے اسے ٹک ٹاک سے ہٹ کر بھی زندگی کو دیکھنا چاہیے. بہت کچھ ہے. بالکل سر، بالکل سر. آپ کی کوئی ایسی پوئم یا کوئی آپ کی چند لائنز جب آپ کسی بھی شو میں جاتے ہیں آف دی ریکارڈ لوگ آپ سے سننا چاہتے ہوں تو کائنڈلی وہ شیئر کیجیے گا. آف دی ریکارڈ سے کیا مراد؟ مطلب آپ کی کوئی ایسی لائن یا کوئی ایسی غزل جو منظر عام پہ نہ آئی ہو آج تک. اچھا،
یا ایسی ہاں شاعری؟ ابھی ابھی تو آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو چلے بتا دیتا ہوں یہ صورتحال بھی. ابھی تو آپ میں نے جو میری 2011 اور 12 2 سال میں نے جو نظمیں لکھی تھی نا، میں نے جی صرف سر، ابھی تک وہی سنائی ہیں، وہی ختم نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ حسب حال پروگرام کے ساتھ میں 14 سال سے منسلک ہوں. تو اس کے لیے بالکل ہر سر، کچھ لکھنا ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ مجھے تو باقی میرے دوست شاعر احباب اور اساتذہ چھیڑتے ہیں. وہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید بڑے پیارے دوست بھی ہیں، مجھے زاہد فخری صاحب یا گیلانی صاحب، وہ کہتے ہیں یار تو کچھ بھی نہ لکھو، تینوں کی ضرورت ہے، تیرے پاس تو اتنا میٹیریل پہلے ہی لکھا گیا، بس کافی ہے، سنائی جا. سو اتنی ساری چیزیں ہیں جو ابھی مطلب اس طرح پبلکلی جن کی باری نہیں آئی. سنجیدہ میں بھی اگر بات کروں تو سنجیدہ شاعری میں آپ کو 2-3 سنجیدہ شعر سنا دیتا ہوں، 2-3 مذاق کے رنگ میں شعر سنا دیتا ہوں بالکل جو سر، عام طور پہ بھی لوگوں میں وہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، میں پنجابی اردو دونوں طرح کی، وہ میرا مزاج یوں ہے کہ میں اردو پنجابی دونوں کو مکس کرتا ہوں، لیکن سنجیدہ میں نہیں. سنجیدہ کا چونکہ پروٹوکول اور ہے، اس کا انداز اور ہے، جی اس کو سر، اسی انداز سے لے کر چلتا ہوں کہ عجب بے چینیوں کے خول میں انسان رہتا ہے، عجب بے چینیوں کے خول میں انسان رہتا ہے، جہاں رحمان رہتا ہے وہیں شیطان رہتا ہے. چلو اس بار اس کو آزمائیں بے وفا ہو کر، چلو اس بار اس کو آزمائیں بے وفا ہو کر، اسے اپنی محبت پہ بڑا ہی مان رہتا ہے. سمجھتا ہے مجھے وہ بھی، اسے اتنی سمجھ تو ہے، سبھی کچھ جان کر، سبھی کچھ جانتا ہے، جان کر انجان رہتا ہے. اسے میں عقل سے کس طور سمجھاؤں میرے طاہر، یہاں سینے کے اندر جو میرے نادان رہتا ہے. عجب بے چینیوں کے خول میں انسان رہتا ہے، جہاں رحمان رہتا ہے وہیں شیطان رہتا ہے. کمال تو سر، کمال. یہ سنجیدہ. اور اسی طرح اور لکھی کہ شہر سارا ہی تیرا جھوٹا سمجھتا ہے مجھے، شہر سارا ہی تیرا جھوٹا سمجھتا ہے مجھے، تو بھی ایسا سوچتا ہے یا سمجھتا ہے مجھے. لفظ لہجہ سوچ آنکھیں پڑھ چکا سب کچھ، مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنا سمجھتا ہے مجھے. یوں مختلف رنگ ہیں. سو اسی انداز سے اگر مزاح کی بات کروں جی تو سر، بہت ساری ایسی نظمیں کہ پنجابی کی مثال کے طور پر کہ جیون دے وچ شغل نہ ہوئے، جیون دے وچ شغل نہ ہوئے، جے ہاسے دی فصل نہ ہوئے. جیون دے وچ شغل نہ ہوئے، جے ہاسے دی فصل نہ ہوئے. اور اسی رنگ کو آگے لے کر چلتا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ساری جی دنیا سر، بدلن پورے ہیں. یا عام طور پہ لوگ یہ منظر نظر آتا ہے، جیون دے وچ شغل نہ ہوئے، جے ہاسے دی فصل نہ ہوئے، ساری دنیا بدلن ٹرے اپنی بڈھی بدل نہ ہوئے. اور کینٹی زور دی وجی جاندی، کینٹی زور دی وجی جاندی، ویکھی وہی چول نہ ہوئے. صحیح ہو تو گیا سر. یہ اس انداز کا یہ وہ ہے جو مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جو ابھی سنانی باقی ہیں. بالکل سر. سر ہماری یوتھ اور پاکستان میں رہنے والے لوگ اور جس طرح کے معاشی حالات چل رہے ہیں، اس کے لیے آپ کی کوئی شاعری آج جو معاشی کل کی حالات چل جنریشن رہے میں؟ ہیں، نہ جی سر. بجلی نہ سی این جی نہ سیف کسی دی جان، نہ بجلی نہ سی این جی نہ سیف کسی دی جان، میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. اور جھوٹے سچے کیس بنا کر ایک دوجے کو رولیں، جھوٹے سچے کیس بنا کر ایک دوجے کو رولیں، جہاں پہ کامن فائدے ان کے وہاں اکٹھے ہو لیں. جیل ٹریننگ لے کر نکلیں بنے سیاست دان، میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. بندہ ان کو لمیاں پا کے چنگا پھڑ کے پھنڈے، بندہ ان کو لمیاں پا کے چنگا پھڑ کے پھنڈے، کھمبو ساتھ کھلوتے رہندے جو ویلے مشٹنڈے، جنج کسی دی ٹول کسے دا ایویں نچی جان، میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. اور آپ برائلر بن گئے ہم تو کھا کھا چکن مشینی، آپ برائلر بن گئے ہم تو کھا کھا چکن مشینی، سنیارے بھی سونا چھڑ کے بیچنے لگ گئے چینی، 5 روپے کے سکے جتنا 20 روپے کا نان،
میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا, اور آپ کے فین فالوئنگ تو ویسے بھی بہت زیادہ ہیں, ان میں سے ایک میں بھی ہوں. انتظار تھا آپ کی انٹرویو کا. آباد رہے ہیں. میں مطلب زیادہ تر میری شاعری, ویسے میں آپ کو بتاؤں, ہم گفتگو کی طرف زیادہ چلے گئے. زیادہ تر میری جو شاعری ہے وہ نوجوانوں سے جڑی ہی ہے. جیسے انٹرنیٹ جنریشن تھی میری نظم, یہ پہلی نظم تھی میری جو وائرل ہوئی تھی. ٹیب موبائل, کمپیوٹر اور یا پھر پلے اسٹیشن, اپنی سمجھ سے باہر ہے یہ انٹرنیٹ جنریشن. رات کو اس کا دن چڑھتا ہے, سارے کام ہے پٹھے, فجر اذانیں سن کر سوئے, مغرب سن کر اٹھے, LOL ہے ان کا ہاسا, OMG ہے رونا, پہلے سٹیٹس چیک کرنا ہے, ہاتھ منہ بعد میں توڑنا. یہ پوری طویل نظم ہے, یہ طویل نظمیں ہیں, بڑی طویل نظمیں. کبھی نشست ہوئی علیحدہ ایک اور, تو اس میں ضرور سناؤں گا یہ نظمیں انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. پھر ہمیں آپ موقع دیجیے گا دوبارہ, انشاءاللہ آپ کی پوئٹری دوبارہ سنیں گے. یہ ضرور. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا بہت قیمتی ٹائم ہمیں دیا. بہت شکریہ. خوش رہیں. آباد. تھینک یو سر. اللہ حافظ سر.